احترام کر رہے ٹیچر جو بہت زیادہ خوش، ان کی خوشی دیکھ کر بچی نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس بچی نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے، ایک ایسی منزل دکھا دی ہے جو پہلے لگ رہا تھا کہ ناممکن۔ قراقرم نیوز کے لیے کوشمرہ ہائر سیکنڈری اسکول میں موجود ہوں، اور اس وقت جو ہے فیڈرل بورڈ کا جو امتحان ہوا تھا سیکنڈ ایئر کا، اس میں ایک بچی نے اسی اسکول کی ایک بچی نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا پورے پاکستان میں۔ تو میں اسکول میں جب انٹر ہوا تو ایسا لگا کہ یہ اسکول گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ ایک بہترین ادارہ لگا، کیونکہ یہاں کے مکان آباد ہوتے ہیں مکین سے۔ یہاں کے ہیڈ مسٹرس جو آئی ہوئی ہے اس وقت، انہوں نے اپنے اسکول کو ایک ایسا اسکول ماڈل اسکول بنایا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ بچی جو ہے پوزیشن حاصل کرنے کے حد تک پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور والد صاحب جو کہ ایک مائگریٹڈ فیملی سے ہے، یعنی معشبروم سیاچن سے یہ آیا ہوا ہے، گانشے کے ایک دور افتادہ علاقے سے۔ انہوں نے اپنے جائیداد مال و متاع کو چھوڑ کر بچوں کے خاطر یہاں اسکردوں میں آ کے بس گئے ہیں، اور اس بچی کو آج انہوں نے ایک بہت بڑی اعزاز سے نوازنے میں ان کی بہت بڑی کردار ہے۔ جی سید اظہر حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیسے محنت کیا اور کس طرح سے اپنی بچی کو یہاں تک پہنچایا؟ سب سے پہلے آپ چینل والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت نکال کر ادھر ہماری حوصلہ افزائی کے لائے۔ ہم بنیادی طور پر علاقہ تحصیل مشبوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے آبائی گاؤں میں زیادہ تر زمینداری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرا کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر ان کو آگے بڑھائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم کافی عرصے سے اسکردوں میں رہ رہا ہوں، اور اس اسکول میں داخلہ دینے کے بعد اللہ کی مہربانی اور ٹیچر اساتذہ کی مہربانی سے بچے آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم شامل ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور اب بچی سے پوچھتے ہیں وہ اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے فیڈرل بورڈ جیسے ایک بہت عظیم ادارہ ہے اس میں پورے پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا۔ جی بیٹا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس کس کے ہاتھ ہے اور آپ نے اس کو کس طرح اچیومنٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو مقام ملا ہے اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ظاہر ہے یہ اتنے بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے صرف میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں جو ہے میرے جو اساتذہ ہیں اور میرے جو والدین ہیں اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سب سے اہم تو یہ کہ دعا ہے جو کہ ہمیں کسی مقام تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اپنی فیلنگس کی بات کروں تو یہ وہ لمحہ ہے کہ ناقابل بیان ہے، مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بیان کر سکوں۔ سب سے اہم جو لمحہ تھا جو کہ مطلب محنت تو میں نے کی تھی، مجھے پتا تھا کہ کوئی مقام یا کوئی اچھے نمبر آئیں گے، لیکن جب انہوں نے مطلب رزلٹ آنے سے پہلے رات کو انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی پوزیشن آئے، آپ اسلام آباد میں آ جائیں، تو وہ لمحہ بیان کرنا میرے لیے مطلب الفاظ نہیں کہ میں کس طرح بیان کروں، کہ خوشی کی انتہا تھی کہ پوزیشن لینا، وہ بھی فیڈرل بورڈ میں اور وہ ایک گورنمنٹ کالج سے لینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات تھی۔ تو اس لمحے میں بہت خوش ہوں، اور پھر ٹیچرس نے جو ابھی جو سب احترام کر رہے ٹیچر جو بہت زیادہ خوش ہے، تو ان کی خوشی دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ان کے والد اور اس بچی کی آرا سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس وقت ہم پرنسپل صاحبہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ فرمائیے، آپ اس بچی کے پوزیشن آنے کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہے، اور آگے آپ اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کے اسکول کی کیا کیا اسٹریٹجی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خوشی اور فیلنگز کی تو مطلب بہت چھوٹا لفظ اگر ہم کہیں گے کہ اگر میں اپنی فیلنگز کو بیان کروں تو یقیناً اس بچی نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اس بچی نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا راستہ دکھا دیا ہے، ایک ایسی منزل دکھا دی ہے جو پہلے لگ رہا تھا کہ ناممکن ہے۔ تصور میں ہمارے یہ آتا تھا کہ گلگت بلتستان اور اسکردو جیسا ایک فار فلنگ ایریا جہاں کی بچیاں شاید کبھی پاکستان لیول پہ مقابلہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں، ہم نہیں جانتے، اور یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں اور ایسے ایک فار فلنگ ایریا کے گورنمنٹ سیکٹر میں کسی بچی کا پوزیشن لے لینا بہت ہی ایک ان اچیویبل چیز سمجھی جا رہی تھی، لیکن اس بچی نے تمام ناممکنات کو ممکن کر کے دکھایا ہے، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن، ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے، آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کے طور پر سامنے آئی ہے۔ مشعل راہ ہے یہ بچی ہمارے لیے، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری جو باقی بچیاں ہیں وہ اسی روشنی میں آگے کام کریں گی اور مزید اس سے بھی زیادہ کامیابیاں سمیٹنے کے پروگرام بنائیں۔ جی ناظرین، میم نے بتایا اس بچی کی محنت اور اسکول کے اساتذہ کی محنت سے یہ ممکن ہوا ہے۔ جب میں اور میری ٹیم اس میں انٹر ہوا تو ہمیں یہ بالکل بھی نہیں لگا یہ کوئی گورنمنٹ اسکول ہے۔ گورنمنٹ اسکولوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہے۔ تو میم آپ یہ فرمائیں کہ یہ اسکول کی
انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے میں، ٹیچر کو موٹیویشن کرنے میں، اور ان سب کو کرنے میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن تھی اور آپ نے کس طرح سے ممکن بنایا یہ؟ جی، اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ہسٹری کی طرف لے کے جاؤں گی کہ اس اسکول کو 2018 میں ڈیزائن کیا گیا تھا. پورے جی بی میں 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہیں وہ 10 ماڈل سکولز بنائے گئے ہیں، اور اس میں سے اسکردو میں یہ واحد ماڈل سکول ہے جو کہ گرلز ہائر سیکنڈری سکول قائد آباد ہے. تو ماڈل سکول بنانے کے حوالے سے کچھ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام کیا گیا، کچھ بلڈنگ کے اوپر کافی زیادہ اس میں کام کیا گیا. ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ AV ایڈز بھی فراہم کیے گئے، اور جو ریسورسز ہیں وہ بھی ہمیں فراہم کیے گئے. باقی رہ گئی اس کی جو بیوٹیفیکیشن ہے، اس کی آؤٹ لک کے اوپر. میں 2019 میں یہاں جب جوائن ہوئی تو اس کے اوپر کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی. سب سے پہلے جو ہم نے کام کیا وہ اس کی آؤٹ لک کو ہم نے بالکل چینج کر دیا. یہاں پہ ہم نے دیواروں پہ پینٹ کرنے کا کام، پلانٹیشن کا کام اور بیوٹیفیکیشن کا کام کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اسکول کے پریمیسز کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو یہاں پہ داخل ہونے کے ساتھ ایک اچھا امپریشن ہونا چاہیے کہ واقعی میں یہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی تبدیلی آ چکی ہوئی ہے. پھر جو ہم نے سب سے زیادہ کام کیا اس کے بعد وہ یہ تھا کہ ڈسپلن کے اوپر. یہاں پہ ٹیچرز سے لے کر اسٹوڈنٹ سے لے کر جو یہاں پہ ہمارے پاس سپورٹ سٹاف تھا ان کی ڈسپلن کے اوپر ہم نے کام کیا اور اس کو ہم نے امپروو کیا. رہ گئی بات پڑھائی کی، تو پڑھائی ایجوکیشنل ریفارمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دم اس کا نتیجہ آنا تو ممکن نہیں ہو رہا ہوتا. اس پہ ہم ان 3 سالوں میں کام کرتے رہے ہیں. ہماری ٹیچرز کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں، منتھلی ریفلیکٹیو سیشنز، ہم منتھلی بچوں کے اسسمنٹس بھی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد ہماری میٹنگز ہوتی تھی. پیرنٹس کے ساتھ ہم ہر مہینے میٹنگز کرتے رہے، اور جو ہے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے ہم نے کورس کمپلیشن رپورٹ ہر مہینے ٹیچر سے سبمٹ کرنا شروع کر دی. کورس کے آگے ہم نے جو ٹارگٹ ہے وہ سارا ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا. ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کے بعد پھر ہم نے ملٹی میڈیا اپنا جو ایک ای لرننگ کا ہمارا ڈائریکٹر صاحب کا جو ویژن تھا اس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو IT لیب ہے اس کو امپروو کیا اور اس کو ہم نے اپ ٹو ڈیٹ کر دیا. سولر انرجی ہم نے یہاں پہ انسٹال کرائی ہے، اور سولر انرجی کے ذریعے ہماری جو ای لرننگ کی کلاسز ہیں وہ باقاعدگی سے ہو رہی ہوتی ہیں، تو بچے ان انٹرپٹیڈ جو پاور سپلائی ہے اس کے ساتھ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بعد مجھے ابھی مزید ہماری منزل اور ابھی ہم نے سفر طے کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت اچھی تبدیلی آئے گی، اور ہمارے بچے بھی پرائیویٹ سکول کے بچوں کے ساتھ ہر مقابلے میں کمپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ناظرین، میم کے عزم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میم یہاں پر بریک نہیں کر رہے. میم نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ ایک مسلمہ امر ہے. ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے کریں تو محدود وسائل میں بھی بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور تمام چیزیں ایک بہتر انداز میں اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میم.